بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ثنا تعریف و توصیف ضروری اسی کے لائق اسی کے لائق اسی کی سزاوار سارے جہان مالک رہی رب رہی ہر چیز کو پیدا اسی نے کیا ہر چیز میں تاثیر دینے والا وہی ہے۔ کس کو کیا ملا اسی کی عطا سے ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا تو اسی کے نہ دینے سے ملا۔ بندہ خود سے نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے نہ کچھ پا سکتا ہے، نہ خود سے کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے، اس کی مشیت نہ ہو۔ تو جب کسی کی صلاحیت کو دیکھیں، کسی کی کرامت کو دیکھیں، کسی پر اللہ رب العزت کی خصوصی عنایات کو دیکھے، اس کے فضل و کرم کو دیکھے تو اسی کی طرف متوجہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ ساری فضیلتیں بندوں کو جو عطا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اس نے لاتعداد انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی ہدایت کا راستہ پیدا فرمایا، انبیاء و مرسلین کو اس کائنات میں بھیجا۔ اس کی سب سے اعلیٰ مخلوق انسانوں میں سب سے اشرف و عرفہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء و مرسلین۔ تو جیسے ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت نے ویسے ہی انہیں فضائل بھی عطا فرمائے۔ تو اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اسے پتہ ہے کہ انسان اس کی بات مانے گا کیسے، اس کے لیے اتمام حجت کیا ہو سکتا ہے، اس کا بھی انتظام اس نے کر دیا۔ وہ جانتا تھا انسان میں نے پیدا کیا، وہ کیا کیا میری حقانیت کے لیے مانگے گا، وہ میرے فرشتہ میرے بھیجے ہوئے نبیوں سے رسولوں سے وہ سارے انتظامات بھی اس نے فرمائے۔ اسے یہ بھی خبر، یہ بھی علم اس کو کہ اتنا سب کچھ کر کے بھی بندہ دیکھ کر بھی سن کر بھی جان کر پھر بھی مجھے نہیں مانا۔ اس نے کل قیامت کے لیے بندوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں چھوڑا کہ قیامت میں یہ انسان کہہ سکے کہ تیرا انتظام ہدایت کا یوں ہوتا تو ہم یوں ایمان لاتے، تیری جانب سے یہ نشانیاں ملتی تو یوں ہم صاحب اسلام و ایمان بنتے۔ ایسا کوئی بہانہ نہیں چھوڑا۔ دنیا کو دیکھ کر جو ایمان لا سکتا ہے، دنیا میں سارے کے سارے ایسے انتظامات، ایسا نظم اس نے قائم کیا کہ جو چاہے اللہ کی جس نشانی سے اس کا پتہ حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی عذر باقی نہیں رکھا۔ انسان چونکہ صاحب عقل ہے تو اس کے عقل کے تقاضے کچھ ہو سکتے ہیں کہ وہ کوئی عجوبہ چیز دیکھنا چاہے، کوئی ایسی چیز جو عام انسانوں کی قدرت اور ان کے بس میں نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی ان چیزوں کا بھی انتظام کر دیا تاکہ یہ نہ کہے کہ ہم تیرے ان خاص بندوں سے کچھ خاص ایسی چیزیں دیکھتے جو ہم سے نہیں ہوتی تو شاید ہم ان پر ایمان لے آتے۔
تو جہاں جہاں جس نبی سے اس کا مطالبہ ہوا اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ انتظام بھی فرما دیا۔ تو ایسی اللہ کی عطا کردہ طاقت و قوت کا جب مظاہرہ کوئی نبی کرتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام بندے چاہے وہ تنہا ہو یا کوئی جماعت ہو، ایک فرد ہو یا کئی لوگ ہو، جس کام کو کر نہیں سکتے اللہ کے نبی و رسول اسے تنہا سیکنڈوں میں کر کے بتا دیتے کہ انسان یہ مان لے کہ یہ طاقت جو اس بندے سے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک عام بندے میں ایسی طاقت نہیں ہو سکتی، تو جس کے پاس یہ طاقت ہے تو یقیناً وہ اتنا سچا اور ایسا حق والا ہوگا کہ وہ جو پیغام دے رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت اس کا بھی انتظام ہے۔ تو بندہ جس سے عاجز آ جائے، بندے جس سے عاجز آ جائے اور نبی سے امتیوں کے مطالبے پر یا غیر مطالبے پر اللہ کی قدرت و نشانی کے طور پر جس کا ظہور ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو اللہ رب العزت کا آپ دیکھیں گے، جس نبی کے بھی معجزے کو اٹھا کے دیکھیں گے نا، تو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ نبیوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ معجزات عطا فرمائے، اور نبی چونکہ اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ فرد ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتے ہیں، شکل، صورت، طاقت، ذہانت، علم، معرفت، عبادت، روحانیت، ہر چیز میں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز نہ ظاہراً نہ باطناً ان میں کوئی ایسا نقص ہوتا ہی نہیں کہ معاذ اللہ کوئی امتی ان کا یا ان کے زمانے کا کوئی فرد ہو کھڑا ہو کر کہے کہ اگر تم نبی ہو تو تم میں یہ کمی اور مجھ میں یہ زیادتی ہے، کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نبی اتمام حجت نہیں بن سکتا، سمجھے نا، آخری دلیل نہیں بن سکتا۔ اس کو ہر معاملے میں، ہر چیز، ہر صفت، ہر وصف میں اعلیٰ ہونا لازمی ہے۔ اللہ کا منتخب ہے وہ، دوسرے اللہ کے پیدا کرتے ہیں، پیدا کردہ ہے، یعنی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندہ اللہ کا منتخب بندہ، پسندیدہ بندہ، چنا ہوا بندہ نہیں ہوتا۔ تو جو اس کا چنا ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے جو منتخب بندہ ہو وہی ایسا مصفہ بھی ہونا چاہیے، مزکہ بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، طاقت والا، علم والا، تقوی والا، کردار والا ہونا ہی چاہیے، تو ہوتا ہی ہے۔ تو جس زمانے کی جیسی نبی کی ضرورت ہے، اس امت کی ضرورت ہے، یا اللہ رب العزت نے اس امت کو اس وقت جو کمالات دے رکھتے ہیں، ان کمالات میں بڑا کمال اس نبی کو عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت، تاکہ وہ ان پر غالب آ جائے اور اس کی دعوت سب پر غالب آ جائے۔ سمجھے آپ؟ تو ہر زمانے میں جو الگ الگ نبی اور رسولوں سے معجزات کا ظہور ہوا، آپ دیکھیں قرآن نے کئی معجزات بیان کیے، الگ الگ نبیوں کے بیان کیے، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت نوح کا، آپ دیکھیں سب کے بیانات آپ کو قرآن مقدس کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو ایسا نہ کبھی کائنات نے دیکھا نہ دیکھنے والی، کوئی چیز باقی نہ رہی، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا پانی ابال دے، آسمان کو حکم دیا برسا۔ سونامی ونامی جس کا ہم نے تذکرہ دیکھا سنا نیوز کے اندر، تو یہ سب تو ہلکی معمولی چیز ہے، کسی حصے میں آئی اور چلے، سمجھے نا، آئی اور چلے۔ وہ تو ساری کائنات جو اس وقت موجود تھی اللہ کی، سب کے سب اس کے اندر تو تہس نہس ہو گیا سب۔ لیکن حضرت موسیٰ، ان کی کشتی میں سوار لوگ محفوظ رہے، اور اللہ نے جسے چاہا محفوظ، بالکل محفوظ، مامون، بالکل مامون، کوئی خوف ہراس ان پر نہیں۔
یہ تو بات ہے نا، ہم تو چھوٹے سے پانی سے ڈر جاتے، چکر آ جاتے. وہ طوفان کی لہریں پتہ نہیں کیسے کیسی ہوں گی کہ جس میں شاید دنیا کا کوئی پہاڑ ایسا ہوگا جو بچا ہو، اس کی چوٹیاں بھی پانی کے نیچے آ گئی. کشتی چلتی رہی. اللہ جسے رکھنا چاہے. تو ایک تو بڑھیا تھی نا جو آپ پر ایمان لائی تھی، آپ نے خبر دی تھی کہ طوفان آنے والا ہے، تو بڑھیا نے کہا اکیلی ہوں، جب آنے والا ہوگا کہنا چلوں گی ساتھ میں. حضرت نوح بھول گئے. جب طوفان آ کر چلا گیا، جودی پہاڑ کے قریب کشتی لگ گئی، یاد آیا بڑھیا کیا حال ہے. تو بڑھیا کے کوٹھی کے پاس، کوٹھی جو اس کی کٹیا تھی، کٹیا جھوپڑی اس کی تھی، اس کے پاس گئے تو دیکھا بڑھیا جو ہے وہاں پر چولہے کے اندر جو ہے وہ آگ جلا رہی تھی، پھونک مار رہی تھی. جا کے سلام کیا تو بڑھیا نے جواب دے کر کہا لگتا ہے طوفان آنے والا ہے. طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح نے کہا آنے والا نہیں، آ کر چلا گیا. انہوں نے کہا مجھے تو خبر بھی نہیں، خبر بھی نہیں. تو اللہ کی نیک بندی، یہ اس کی کرامت اللہ نے اسے عطا فرمائی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی. تو اللہ جسے رکھنا چاہے، سمجھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سمجھے نا. تو ایسے ہے. تو حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا. حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. آپ کے پوجا کرنے والے زمانے میں تھے نا، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ آگ جس کی تم پوجا کرتے ہو اور جس کے جلنے سے اور جس میں جلائے جانے سے ڈرتے ہو، دیکھو میرے ابراہیم پر کیسے ٹھنڈی ہو جائے. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. سمجھے، حضرت ابراہیم سے تو اور کئی معجزات ہیں. حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے جو ہے وہ پانی ابل پڑا. حضرت سلیمان کے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو مسخر کر دیا. وہ مہینوں کا سفر منٹوں میں، سیکنڈوں میں کیا کرتے. ان کے امتیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس دن آپ سے بیان کیا تھا نا، تخت بلقیس کیسے حاضر کر دیا. لیکن نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے افریت نے کہا. تو حضرت آصف بن برقیہ نے کیا کہا، پلک جھپکنے سے پہلے. یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اللہ چاہے تو اپنے ولیوں کو یہ کرامت عطا فرماتا ہے. ولیوں کا تو مقام بہت اونچا ہے، بلند ہے. وہ بھی دیکھا حضرت داؤد کے ہاتھ میں جو ہے لوہا جو ہے بالکل ایسا موم بن جایا کرتا. کیا ہوتا تھا؟ جیسے چاہے اسے موڑ دے اور وہ ہتھیار بنا دے، ہے نا. آج تو کیسی آگ لگتی ہے اس کو، جب وہ اس پہ اس کی تپش لگتی ہے، وہ پگھلتا ہے تب کوئی ہتھیار بنتا ہے، یا نرم ہوتا ہے تب. لیکن وہ آگ اللہ رب العزت بغیر کسی آگ ایسے کہ جو چاہے وہ بنا دے. تو ہر نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا، سنا نا آپ نے، بیان کر رہا ہوں میں. آپ کو عصا کا فرمایا گیا کہ وہ اژدہا بن جایا کر. اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے، میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ ان کا جو عروج ہوتا ہے نا اس وقت کے لوگوں کا، اس سے بڑا عروج اللہ رب العزت انہیں عطا کرتا. تو ان کی جتنی جادوگری تھی نا، جادوگری ان کی جہاں ختم ہوتی حضرت موسیٰ کی وہاں سے شروع ہوتی. 4000 40,000 کتنے جادوگر تھے، سب نے لائے، وہ سب کے سب سانپ بن گئے. آپ نے ایک عصا پھینکا، ایک جھٹکے میں سب کو نکل. آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو یہ بیضا جو تھا نا، کہتے ہیں ہاتھ ایسا روشن ہو جاتا کہ پھر اس سے روشن کوئی چیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دے، سمجھے. قم بإذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا. کوڑی آدمی پر ہاتھ پھیر دیتے صحت یاب ہو جاتا. اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے اندھیارا ہو جاتا. کیسے کیسے معجزات. اس کی وجوہات بتائیں. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب جو ہے نا عروج پر چلنے لگا، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ معجزات عطا فرمایا، ہے نا. کوئی دوائی سے اچھا کر سکتا ہے، میرا عیسیٰ ہاتھ لگائے تو اچھا کر سکتا ہے، ہاتھ پھیرے تو اچھا کر سکتا ہے، سمجھے. حضرت موسیٰ کی بھی بڑی
ہے نا، معاف کیجیے گا، معجزات آپ نے قرآن مقدس میں بتا رہا تھا، ہے نا، یہ ہے ایسے. تو آج زمانے بھر میں مشہور ہے، اللہ کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. یہاں پر آ کر کے یہ سب سنے نا آپ نے معجزات، یہاں پر آ کر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ان نبیوں کو جیسے معجزات ہوتے عطا، ہمارے نبی کو ویسا معجزہ. ایک سوال ہے نا، تو یہ سوال سمجھانے کے لیے ساری باتیں میں نے کہ بات تازہ ہو جائے آپ کے ذہن میں، ہے نا ایسے. تو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرنا میری صلاح کے لیے. حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب، حضرت مولانا منور صاحب، ہے نا، یہ سب تشریف فرما ہے. حضرت مولانا یاسین صاحب اور یہ میرے بچے بھی تشریف فرما ہے. میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے یہ، اور کوئی بات نہیں کی اگر کبھی خلاف واقعہ ہو تو تب بھی میری اصلاح کریں گے، ایسا نہیں ہے، سمجھے. تو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. نبیوں سے جو یہ معجزات کی ڈیمانڈ کی گئی یا مطالبہ کیا گیا یا آپ کو چیلنج کیا گیا، تو ہر نبی کے زمانے میں کسی فرد واحد نے نہیں کیا، پوری قوم نے کیا. مطالبہ کیا، منہ و سلوہ کا مطالبہ کیا تو سب نے کیا. حضرت موسیٰ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو سب نے کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا اس وادی کے اندر کہ دن میں ان کے اوپر جو ہے نا بادل سایہ کیا ہے، انہیں تکلیف نہ. لباس کے تعلق سے، ان کی غذا کے تعلق سے، ان کے آرام کے تعلق سے، ان کے پانی کے انتظام کے تعلق سے، سب متعلق قوم نے کیے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں مکمل فرمایا، پورا فرمایا. سمجھے، یہ قوموں کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے معجزات قوم کے مطالبے پر ایک بھی نہیں دکھایا. یاد رکھنا ہے فرق یہ. حضور سے معجزات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو تو کچھ علماء بیان فرماتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں حضور نے معجزات دکھائے. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ حضور کا ہر لمحہ معجزے سے پوچھے، ہر لمحہ معجزہ تھا، ہر لمحہ. سمجھے. پھر بھی بطور خاص کسی واقعے کو آپ جب معجزہ کہتے ہیں نا تو علماء نے اس کی تعداد بھی گنائی. علامہ ابن قیم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے گنوایا ہے کہ تقریباً 1000 معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 کے قریب. معمولی بات، ہر ایک کا ذکر آنا یہ ہر ایک کو ہم معلوم کر جائے ضروری نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے معجزات یہ کسی فرد کے مطالبے میں، قوم نے مل کر اگر کسی معجزے کا مطالبہ کیا تو حضور نے اسے، پھر اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دلائل پیش کیے قرآنی صورتوں کے، قرآنی آیتوں کے کہ وہ ضروری تھا. کئی اسباب اس کے علماء نے بیان فرمائے. وہ کیا؟ اگر قوم مطالبہ کرے معجزے کا، نبی اس کا اظہار کر رہا، اس کے بعد اگر قوم ایمان لائے تو بھلا، اگر نہ لائے تو ساری قوم کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتا، نصف و نابود کر دیتا. سمجھے نا، سب کو نصف و نابود. پھر ہے جب معجزے کا مطالبہ ہوا من حیث الکل، پوری امت اور پورے گروہ کی جانب سے، سب کی جانب سے، تو وہ مطالبہ اگر پورا کیا، اگر سب نے ایمان لایا، اگر نہیں لائے جو ایمان صاحب ایمان وہ تو بچ گیا، جو نہیں لائے پھر اللہ رب العزت کبھی پتھروں کی بارش، کبھی طوفان، تو کبھی زمین پلٹ دی گئی، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی زلزلے آئے. تم حیث القوم جب مطالبہ کیا گیا، نبی نے پورا کیا، تب لازم ہے کہ سب کے سب ایمان لائے. تم نے جو کہا اس سے بہتر طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی برہان کو، اپنی دلیل کو پیش کیا. اب تم پر واجب ہے کہ تم ایمان لاؤ. اگر نہیں لاؤ گے تب کوئی چارہ کار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے آخری مطالبے کو پورا کیا جائے، اس کے باوجود تم نہ مان کے زندہ رہو؟ نہیں ہو سکتا. یا تو مانو یا پھر تمہارا وجود ختم کر دیا جائے.
تو جب ایسا ہوا امت نے مانا تو بچی، نہیں مانا سب کو ختم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر گئے۔ حضور کے سامنے ایک دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی ہسٹری حضور سب جانتے تھے۔ اللہ رب العزت تو سب جانتا ہی جانتا ہے، وہی تو علم عطا فرمانے والا ہے حضور علیہ السلام، کہ پوری جماعت، پورے قبیلے، پورے شہر کے لوگ مل کر کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حضور تو اس پر پورا کرنے پر قادر تھے ہی، کرتے تو حضور کو پتا تھا نہیں ابو جہل ایمان لانے والا ہے، نہ ابو لہب ایمان لانے والا، اگر کر دوں میں تو اللہ رب العزت نے جن کی تقدیر میں ایمان رکھا ہے وہ بھی تو ختم ہو جاتے ہیں نا، وقت سے پہلے اگر ہو جائے نہیں۔ تو حضور نے دلائل ایسے پیش کیے کہ ان دلائل کا مسکت جواب وہ نہیں لا سکتے، بہانے کر سکتے، انکار کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے وہ پوری اس وقت کی موجود قوم کے مطالبے پر، وہ قومی مطالبے پر کوئی معجزہ اپنے نبی کے ذریعے انفرادی طور پر تو کیا آپ دیکھیں گے، میں نے بتایا نا آپ کو کتنے آپ دیکھیں، شق القمر کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابو جہل نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے والا کون کر سکتا ہے نا؟ اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو ہے تاج پہنا ہے، حبیب نام کے شخص تھے، ابو جہل جو ہے انہیں جانتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، کہ محمد کو خاموش کرنے کے لیے، ان کے قرآن کا جواب دینے کے لیے انہیں لگا کہ آئیں گے یہ حبیب، آئیں گے تو آ کر کے جو ہے محمد کو معاذ اللہ جو ہے وہ پسپا کر دیں گے، یا پھر جو ہے ان کا مقابلہ یہ کر سکیں گے۔ تو بلایا یمن سے، یمن سے بلایا، ابو جہل نے اپنی بات رکھی مکے میں، ان کے آنے کے بعد وہ بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، زبان و بیان پر بڑی قدرت تھی انہیں، وہ بولتے تو سب کو خاموش کر دیا کرتے، ایسے اعلیٰ درجے کے وہ شاعر و ادیب لائے۔ ان سے کہا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے مقابلے میں جاؤ اور اپنی زبان سے انہیں خاموش کرو۔ حبیب نے کہا کہ اب گھر بیٹھے تو نہیں ہو سکتا، نہیں مجھے تو ان کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو سننا پڑے گا، اپنی سنانا پڑے گا، تبھی تو بات بنے گی۔ ابو جہل گھبرایا، کیا ان کے سامنے جائے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا کیا؟ میں دیکھتا ہوں جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ نہیں بات ہے نا، بات جب کہنے سننے کی ہے تو بالمشافہہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی بات کیسے بنے گی؟ اے خاموش بیٹھ جائے جگہ۔ سمجھے؟ گئے، بات ہوئی، مطالبہ رکھا انہوں نے، حضرت حبیب نے کیا مطالبہ رکھا کہ کہا گیا تھا ان کو یہ جادوگر ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بتا سکتے تھے، ابو جہل جو بتا سکتا تھا بتائے۔ تو حبیب نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ کروں گا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو ان کی جادوگری ٹھپ ہو جائے اور اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکے۔ حبیب نے کہا کہ کوئی کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، اس کی جادوگری زمین پر موجود چیزوں کے اوپر چلتی ہے، آسمانوں پر رہنے والی چیزوں پر وہ جادوگری اثر نہیں کرتی۔ ایسا مطالبہ کروں گا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو میرا مطالبہ ہی پورا نہیں کر سکیں گے اور معاذ اللہ یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تب اس نے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے، یہ اس کا مطالبہ تھا، سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مان جاؤ، میں کہا مان جاؤ، ہے نا، جبل ابو قبیس پر ہے نا، حضور پاک علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے قرآن نے اسے بیان کیا، انشق القمر، پھر حکم دیا، پھر جڑ گیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایسے جڑا کہ اس میں کوئی بال بھی باقی نہیں رہا، آئینہ
ٹوٹ کے جب جڑتا ہے نا تو کتنا ہی جڑا اس میں ایک بال باقی ضرور رہتا ہے اس کی نشانی کا، جوڑ دیا. تو حبیب نے کہا یہ جادوگر کوئی نہیں کر سکتا دنیا کا، یہ کرنے والا سوائے نبی کے اور کوئی نہیں. سمجھے؟ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے. دو سوال اپنے ذہن میں لے کر آئے. ایک تو آپ نے پورا کر دیا، جب آپ کو نبی مان ہی لیا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ میرے دوسرے سوال سے بھی واقف ہیں. اب میں کہوں گا نہیں، بس اس کے پورا ہونے کا انتظار کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں گھر تیری بیٹی ہے، معذور ہے، بڑی ہو گئی، ہلتی نہیں، جا. دست کرم اس پر بھی پھر گیا. ابھی ایمان تو لا چکے تھے. ابو جہل سے کہا ایمان تم بھی لے آؤ، یہ نبی ہے، سچے نبی ہے، میں ایمان لے آتا. لیکن اس بدبخت کو نہیں لانا تھا تو نہیں لایا، ہے نا. تو یہ کتنی سچی بات، وہ دلیل کتنی ہے کہ کچھ بھی دکھاؤ مجھے بتاؤ. اگر آج بھی کوئی ایسا کہ چمتکار دکھاتے تو اچھے اچھے ہل جائیں گے. چاند پر کس کی حکمرانی چل سکتی، سمجھے. لیکن ابو جہل نہیں ماننے والے پھر یہ ایسے ہوتے. تو حضور جانتے تھے ابو جہل کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو نہیں مانا. المختصر حضرت حبیب جب اپنے گھر گئے نا تو وہ انتظار میں تھے کہ دوسرا معجزہ دیکھنا ہے مجھے، ہے نا. ایمان تو تھا لیکن ظہور دیکھنا چاہتے تھے. گھر گئے، جیسی دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بچی جو اٹھ نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی، وہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی. حضرت حبیب نے پوچھا بیٹی یہ کب ہوا؟ تو اسی رات کا حوالہ دیا. ایک جہانے والا ہے نا، ایک وجہ چہرے والا آیا تھا، نورانی چہرے والی ذات تشریف لائی. میرے جسم پر ہاتھ کیا پھیرا، سارا مرض دفع ہو گیا. میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا کہ انہوں نے بھی داخل اسلام کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں. سینکڑوں آپ دیکھیں گے، ہے نا. آپ نے کیا کم سنے؟ صحابہ کے درمیان تو صحابہ کو معجزات کی ضرورت تھوڑی تھی، لیکن پھر بھی جب ان کی ضرورت ہوتی یا پھر مادی ضرورت ہوتی یا ان کی روحانی ضرورت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسی چیزوں کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، ہے نا. سمجھے؟ کبھی پانی کی ضرورت ہے نا، سینکڑوں کا مجمع ہے، پوری جنگ کے لیے مجاہدین کی قطار لگی ہے، پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے پانی کے پیالے میں آپ نے اپنے دست اقدس کو کیا رکھا؟ ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. سب نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، ساری ضرورتیں پوری کر لی، اور جتنے برتن تھے سب بھر لیے. سمجھے؟ حضور چلتے تو پتھر آپ کو سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کم ہے معجزات حضور، لیکن ایسے تو بات سمجھ میں آئی نا آپ، ہے نا. حضور نے کیا زندوں کو مردہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت کے لیے تو سب کچھ چھوڑ گئے. امت مایوسی کا شکار نہ ہو کہ میرے نبی نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. میرے نبی نے سب کچھ کر دیا، بلکہ امت اس مقام پر کھڑی ہوئی کہ پھر امت نے پکار کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوب ہم آداری تو تنہا آداری یا رسول اللہ. درود پاک ہر نبی جو الگ الگ معجزات اپنے پاس رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان معجزات کا مجموعہ حضور پاک علیہ السلام ہے نا. ایسا نہیں ہے نا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر نبی کے لیے خصوصیت رکھی کہ ان کے زمانے کا سب سے اعلیٰ معجزہ انہیں عطا فرمایا کہ اس سے بڑی بات پھر کوئی نہیں ہو سکتی. تو حضور کا دور تو کسی ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں نا. تو اب صبح قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کا وقت ہے. تو آپ نے کوئی ایسا ایک بات اور سن لے آپ چلتے چلتے، ہے نا. جتنے
نبیوں کے معجزات آپ نے سنے نا، جب تک نبی بظاہری حیات میں ہے، جب تک قوم میں اس معجزے کا ظہور، نبی کا وہ زمانہ ختم، وہ معجزے کا ظہور ختم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جب تک حضور کی رسالت النبوت کا پیریڈ ہے، جب تک وہ زمانہ باقی ہے، حضور کا معجزہ باقی رہنا چاہیے، اور ایسا معجزہ کہ اس کے اوپر کوئی تفوق اپنا ثابت نہ کر سکے، جس کی باتوں پر کوئی اپنی بات پیش نہ کر سکے، اور جس کی ایک بات کو جھٹلایا نہ جا سکے. اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا فرمایا. اس معجزے کا نام ہے قرآن مقدس. ایسا معجزہ ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا، کسی نہ کبھی چیلنج کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے. قرآن نے خود اعلان کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سمجھے؟ کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو بات سمجھ میں آئے نا؟ تو اپنے نبی پر یہ باتیں سن کر کہہ کر ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے اور قوی ہو جانا چاہیے. تو وہ سارے نبیوں کے جو معجزات ہیں بے شک انہیں جدا جدا عطا کیے گئے. مصطفیٰ علیہ السلام کو تو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یاد بات رہیں گی نا آپ کے ذہن میں. تو وہ اگر کوئی اعتراض کرے نا تو اس کا یوں جواب دینا چاہیے. سمجھے؟ تو میں نے اپنی کوشش سے جواب دینے کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. چونکہ معجزات کے ذکر کا لطائف اشرفی کے 5ویں لطیفے میں ابتدا ذکر ہوا تھا، کیونکہ ایسی باتیں تھی جو ہمارے ایمان کو قوی کرنے والی اور ہمارے عقیدے کو توانا اور مضبوط کرنے والی تھی. اور ایک سوال جو تھا قائم ہوتا تھا، جس کے بارے میں اس سے پہلے کی مجلس میں نے کہا تھا، اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا بھی اگر ہمیں یاد رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر یقین رکھنے کی دولت عطا فرمائے، اور اپنے نبی سے رب تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر چیز، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.